دنیا کے اندر جتنے بھی حالات آتے ہیں یہ سارے کے سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کوئی ایسی حالت نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے روئے زمین پر نہیں آتی۔ حالات بھی اللہ لے کر آتے ہیں اور حالات کو اللہ ہی بدلتے ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان اور ایک آزمائش بنائی ہے۔ صرف جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشی بھی رکھی ہے، غم بھی رکھا ہے، پریشانی بھی رکھی ہے، راحت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کی بھی یہی حالت ہے کہ ہم پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ملک کا ایک حصہ آفت کے اندر مبتلا ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہے کہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جن کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ پھر اللہ حالات کو کب بدلتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں۔ اگر حالات آ جائیں تو تمہیں قرآن کیا پیغام دیتا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ آنے والے حالات کو بدل دے۔ یہ حالات صرف اس قوم پر نہیں آئے بلکہ اس سے پہلے آنے والی قومیں اور لوگ وہ بھی بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، بڑے بڑے حالات ان کے اوپر آئے، یہاں تک کہ سب سے برگزیدہ جو جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے ان کے اوپر بھی حالات آئے۔ بعض انبیاء تو آروں سے چیر دیے گئے، بعض نبیوں کو زندہ زمین پہ دفن کر دیا گیا، بڑے بڑے حالات ان پر آئے، اور ان حالات کو پھر بدلا کس نے؟ اللہ رب العزت نے بدلا ہے۔ تو اس وقت بھی امت پریشان ہے، ایک علاقہ غم کے اندر، پریشانی کے اندر، آفت کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق پانی جس کا مقابلہ نہیں ہو رہا، اللہ نے اس کو آفت بنا دیا ہے، امتحان بنا دیا، آزمائش بنا دیا ہے۔ اب ان لوگوں کا امتحان ہے کہ جو اپنے گھروں میں راحت اور آرام سے رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ وہ حالات نہیں ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے کہ ان حالات میں مال والے کیا کرتے ہیں، ان حالات میں راحت اور آرام والے کیا کرتے ہیں، ان حالات میں ان کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، اور کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق کی کفالت اللہ کے ذمے ہے، مخلوق کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، مخلوق میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے،
اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے، مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہی وہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکڑوں احادیث میں اللہ کی مخلوق کے حقوق بیان فرمائے کہ تمہارے اوپر اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں۔ تم اگر آج کسی کی پریشانی دور کرنے میں مدد کرو گے، کسی کی تنگ دستی دور کرنے میں کوشش کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔ اگر آج تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اپنی مخلوق سے پیار ہے، کیونکہ اللہ نے خلقت بیدی، اس مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ساری مخلوق اللہ نے بنائی، اس میں خاص مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ساری مخلوق کو کن سے پیدا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ برتن بنانے کا حکم دیا۔ اس وقت جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، اپنی قوم کی تباہی کی دعا کی تھی کہ میری قوم بات مانتی نہیں، انہیں برباد کر دے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر ربی لا تذرنی، اے اللہ ان کے گھروں میں کوئی نہ چھوڑ، کوئی ایک گھر بھی روئے زمین پہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایسے کرو کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بنانے لگے۔ جب برتن تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ان برتنوں کو تم توڑ دو۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے یا باری تعالیٰ، آپ کے حکم سے بڑی محنت سے بنائے ہیں، توڑنے کو تو دل ہی نہیں کرتا، کیسے توڑوں، بڑی محنت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے نوح اسی طرح یہ مخلوق سے بھی مجھے محبت ہے، جس طرح تیری محبت برتنوں میں شامل ہوگی، تو نے محنت کی ہے، تو مخلوق جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ اللہ کی مخلوق پریشان ہو، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں، لوگ آفت کے اندر مبتلا ہوں، تو پیچھے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق ان کا ساتھ دیں۔ حدیث میں آتا ہے، کئی بار یہ حدیث پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کو میں نے صرف اس عمل پر جنت میں چلتے پھرتے دیکھا کہ اس میں راستے میں بڑھنے والی ٹہنی کو کاٹ دیا تھا، کیونکہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی تھی۔ ٹہنی کسی درخت کی بڑی ہوئی تھی، گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہوتی ہے، چلو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت اور شفقت، ان کے ساتھ ہمدردی، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ جس کو مخلوق پر شفقت نہیں ہے وہ اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انسان تو انسان، جانوروں اور پرندوں پر شفقت کرنے والے بھی بخشے گئے، ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوا۔ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے ہیں، مکھی آ کر سیاہی کو چوسنے لگی، امام شافعی کا قلم رک گیا۔ اس نیت سے قلم کو روک لیا
کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اپنی پیاس بجھا کر اڑے گی تو میں دوبارہ قلم شروع کروں۔ نیکی اخلاص سے بھری ہوئی تھی، جذبہ اخلاص والا تھا، مخلوق پر شفقت والا تھا۔ اللہ نے اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ وفات کے بعد کسی کے خواب میں آئے کہ اللہ نے آپ کی بخشش کو کس عمل کو ذریعہ بنایا؟ فرمانے لگے مکھی پر رحم کرنا میری بخشش کا ذریعہ بنایا، جبکہ اتنی کتابیں لکھی، علم کا اتنا کام کیا ہے، آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بظاہر دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت ہے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ ہمارے لاہور کے بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک مرتبہ ایک واقعہ سنانے لگے، فرمانے لگے ایک شخص نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک شخص ہر مہینے اپنے گھر کا سامان یعنی راشن لے کے آتا تھا، اس کے ساتھ ان کے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی بچوں کے ساتھ، تو جب اپنے گھر کا سامان لے کے آتا تھا تو اس بیوہ عورت کے لیے بھی لے کے آتا تھا، اور اس کے گھر کے باہر رکھ کر دروازے پہ دستک دے کے چلا جاتا تھا۔ کسی شخص کو خواب آیا کہ تم اس شخص کو اللہ کے گھر کی زیارت کراؤ۔ 2 دن اس شخص کو خواب آتا رہا، باقاعدہ اس کی شکل بھی دکھائی گئی۔ اس بندے نے تلاش کیا، وہ بندے تک پہنچ گیا کہ جس کے بارے میں خواب میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کراؤ۔ اس نے رابطہ کیا اور کہا کہ تم اللہ کے گھر جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے گھر کون نہیں جانا چاہتا، اللہ کے گھر کی زیارت کو ہر مسلمان ترستا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے گھر جانے کا شوق نہیں ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ تو اللہ نے انتظام کیا، ایک شخص کو اس کے سفر کا ذریعہ بنا دیا۔ جب اللہ کے گھر پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کیا، واپس آنے لگے تو وہی شخص کہنے لگا جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو اللہ کے گھر لے کے جاؤ، کہنے لگا کہ لے جانے والے سے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، واپسی کا وقت ہے، کہ میں 2 نفل بیت اللہ کے قریب ادا کر لوں۔ اس نے کہا بالکل، آپ بیت اللہ کے قریب حرم شریف میں اگر آپ 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، واپسی ہم جا رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے تھے، اس شخص نے بتایا کہ جب اس نے 2 نفل شروع کیے، حالت سجدہ میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حرم میں بیت اللہ کے سامنے اس کی روح پرواز کر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں اسے موت دی اور اس کو وہیں دفن کیا گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس شخص نے آ کر تحقیق کی اس کے گھر والوں سے کہ اللہ نے کتنی پیاری موت نصیب فرمائی، اسے اپنے گھر بلا کے اس کی روح کو قبض کیا، وہ کیا عمل کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی ایک عمل اس کا مجھے پتہ ہے، باقی کوئی خاص اتنا نیک نہیں تھا، صرف ایک نیکی جو میرے سامنے تھی کہ جب بھی وہ گھر کا سامان لے کے آتا، ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کو بھی سامان ساتھ لے کے آتا تھا، اس کے گھر کے باہر سامان رکھتا اور دستک دیتا، اپنے گھر آ جاتا تھا، کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے میں نے کہا یہی اس کا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا۔ کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ کون سا عمل بننے والا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تم چھوٹی نیکی کو چھوڑو، نہ تم بڑی نیکی کو چھوڑو۔ چھوٹی نیکی سامنے ہے اس کو بھی کر لو، بڑی نیکی سامنے ہے اس کو بھی کر لو۔ نیکی کا خیال آتے ہی نیکی کر لینی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیکی کا خیال یہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، ایک مہمان ہوتا ہے، تم اس کی قدر کرو
کہ تم اس نیکی کے کام کو کر لو. ہو سکتا ہے وہی عمل بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق پر شفقت، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور مصیبت زادہ کے ساتھ جا کر معاونت کرنا، یہ اللہ کو بہت بڑا عمل ہے، بڑا پسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی مخلوق میں بہترین انسان وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو بچانے والا گویا کہ ساری انسانیت کو بچانے والا ہے. اب ہمیں قرآن مجید کیا ہدایت دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے کہ جب حالات اس طرح کے آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. قرآن کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب حالات تم پر آ جائیں، جب بے موسمی بارشیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ میں اس وقت ناراض ہوتا ہوں جب بے موسمی بارشیں ہوں، سمجھ لو میں ناراض ہوں. موسم نہیں ہے بارشوں کا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہو جائیں تو اللہ کو راضی کیسے کریں؟ قرآن نے بتایا کہ اللہ راضی معافی مانگنے والوں سے ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ سارا دن بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، کسی کو خبریں سننے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو انٹرنیٹ دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. سارا دن بیٹھ کر تبصرے کرنا، ایک سیاسی جماعت کے خلاف، دوسری سیاسی جماعت کے خلاف، کوئی ملک کے حکمرانوں کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے. سارا دن یہ تبصرے چل رہے ہیں. حقیقت کی طرف کوئی آنے والا نہیں ہے کہ اگر ان تبصروں میں جو ٹائم لگتا ہے اس کی بجائے کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ حالات بدل دے گا. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کر چلے گئے کہ تم پر عذاب آئے گا، تم نے میری بات نہیں مانی. یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمان تھی، کفر کرنے والی تھی. یونس علیہ السلام نے کہا تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، میں جا رہا ہوں، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ نے سامنے عذاب کے بادل کھڑے کر دیے. قوم سمجھ گئی کہ یونس کی بات سچی ہونے والی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سامنے عذاب کے بادل کھڑے ہیں. ساری قوم میدان میں اکٹھی ہو گئی. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها، کہ اللہ نے اس قوم کو نفع کیسے دیا. یہ واحد قوم تھی یونس علیہ السلام کی قوم کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے عذاب کے بادل ہٹا دیے. یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کرنے لگی، ایمان لے آئی، اللہ نے عذاب کے بادل ختم کر دیے. اللہ اپنے بندوں سے اس وقت راضی ہوتے ہیں جب بندے استغفار کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اس وقت بیچارے مبتلا ہیں کہ کہیں ان کے گناہ زیادہ ہیں. یہ ساری قوم گناہگار ہے، کوئی اپنی پاکیزگیاں صفائیاں نہیں بیان کر سکتا. وہ شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچایا ہے، اس آفت سے بچایا ہے. ہم بھی مبتلا ہو سکتے تھے لیکن اللہ کے حضور ہم شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی ساری قوم کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یونس علیہ السلام جب تاریکی اور ظلمت میں چلے گئے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. اللہ نے کلمات القاء فرمائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اے یونس اگر یہ تو کلمات نہ پڑھتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک پیٹ میں رہتا مچھلی کے. ان کلمات کی برکت سے اللہ نے تجھے نجات دی. اللہ نے فرمایا صرف میں نے ان کلمات کی برکت سے یونس کو نجات نہیں دی، آئندہ آنے والے ایمان والے بھی اگر ان کلمات کو پڑھیں گے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ان تبصروں کو چھوڑ کر، حکمرانوں کے خلاف غیبتیں کرنے کو چھوڑ کر، کسی کو برا بھلا کہنے کو چھوڑ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح شروع کر دیں، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا ہماری تسبیح کو سن کر وہ حالات نہیں بدلے گا؟ ضرور بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ ساری زندگی یا صنم کہنے والا جو بت کو پکار رہا ہے، اسے اونگ آتی ہے، بھول کر اس کی زبان سے نکلتا ہے یا صمد، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے لرز گئے، یا باری تعالیٰ وہ تو بت کو پکار رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ بت کو پکار رہا تھا، بت نے اس کی پکار کا جواب نہیں دیا، آج اس کی زبان سے اگرچہ بھول کر نکلا ہے لیکن میرا نام نکلا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ تو اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جانوروں پر شفقت کرنے والے، بلی کو پانی پلانے والی فحش عورت کی اللہ نے بخشش کر دی، جانوروں پر شفقت کرنے والوں کی اللہ نے مغفرت کے اعلان کیے۔ آج یہ سارا پورا علاقہ، یہ تونسا، یہ ڈیرہ غازی خان، یہ راجن پور، کراچی، بلوچستان تک چلے جائیں، یہ سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، ان پر قیامت صغریٰ برپا ہے۔ آج ان سارے علاقے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، اللہ کے سامنے روزانہ نوافل پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمارے بھائی ہیں، کہتے پوری کلمہ گو ایک جسم کی مانند ہے، میرے نبی نے فرمایا سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سارا جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اس طرح اگر ان کو تکلیف ہے، اگر وہ پریشان ہیں، آج ہمیں بھی یہاں پریشان ہونا چاہیے، آج ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، آج ہمیں بھی کچھ ٹینشن لینی چاہیے کہ وہاں لوگ قیامت کے صغریٰ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو ہو سکے، ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، جو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلا عمل میں نے بتایا ان حالات کو بدلنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے اپنے بندوں کو، تم استغفار کرو، تم تسبیح پڑھو، تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے حالات کو بدل دیں گے اور ان کو اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی اہم ذمہ داری ان لوگوں کی جن کو اللہ نے رزق عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دعا کریں، وہاں نہیں جا سکتے، یہاں سے ان کے لیے مال بھیجیں، یہاں ان کے لیے ان کی ضروریات کی چیزیں روانہ فرمائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان مدارس والوں کو، ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان علاقوں میں کوئی حکومت کی ٹیم نظر نہیں آ رہی، اگر نظر آ رہا ہے تو مدرسے کا مولوی نظر آ رہا ہے، مدرسے کا علم والا نظر آ رہا ہے، مدرسے کا عالم نظر آ رہا ہے، جو سیلاب کے اندر، پانی کے اندر خشک کشتیاں لے جا کر لوگوں کو نکال کر باہر لے کے آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہو رہے نہیں یقین آ رہا، اب خود جا کر دیکھ لیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی طرف سے تمام مدارس کو اپیل، اور مدارس والوں نے بھی اللہ کا شکر ہے پوری محنت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، اور ان کی امدادی ٹیمیں، ان کی امدادی کاروائیاں وہاں پہ جاری ہیں۔ آج ہم نے بھی انشاءاللہ آج کے دن سے آغاز کیا ہے کہ ہمارے اندر جتنی طاقت اور ہمت ہوگی، ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور مدد فراہم کریں گے، مالی تعاون کریں گے۔ آج ہم بھی ان کے لیے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اس روشن دن میں، اس مبارک دن میں اپنے بھائیوں کی دستگیری کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی میرے اللہ کو پسند آ جائے، کسی کی آہیں اور سسکیاں اللہ تک ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے پہنچ جائیں، وہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی پوری امت کے نام، پوری اس قوم کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات اس فنڈ کے اندر جمع کراؤ، تاکہ وہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ان کے ایک دن میں فریاد نصیب ہو جائے گی، نہیں، وہ تو مہینوں لگیں گے، ان کے مکان گر گئے۔ بتا رہے ہیں کہ روزانہ 20 میتیں پکڑی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ دنیا پانی کے اندر بہہ رہے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، تقریباً میڈیا کے مطابق 1000 بندے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور 85,000 جانور اس پانی میں بہہ گئے، فصلیں ان کی بہہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ جمعے کی نماز کے بعد
جو ہماری مسجد کے لیے فنڈ ہوتا ہے آج ہم مسجد کے لیے نہیں کریں گے، آج ہم ان سیلاب زدگان کے لیے کریں گے۔ آپ تمام حضرات نے دل کھول کے ان کی معاونت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کا پیسہ صحیح مصرف تک جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں، معتبر علماء ہیں، ان تک پہنچائیں گے، آپ کا روپیہ پیسہ ان تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔